ان دنوں پاکستان میں ایرترول کا چرچا ہر زبان پر نظر آتا ہے۔ پی ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے کی وجہ سے پاکستانی ایرترول سے کافی مانوس ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایرترول کی زندگی، ان کی بہادری اور سب سے بڑھ کر ان کی وفاداری کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ایرترول کا قبیلہ خراسان میں آباد تھا، لیکن چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کیا تو ان کا قبیلہ مصر کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں بھی ترکوں کی حکومت تھی۔ خوارزم سے آنے والے قبائل نے مصری ترکوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، لیکن شکست ہونے پر یہ ایشیائے کوچک جسے آج کل اناتولیا کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں آ گئے۔ ایرترول کا قبیلہ ان کے والد سلمان شاہ کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ دریائے فرات عبور کرنے لگے تو سلمان شاہ اس میں ڈوب کر مارا گیا۔ والد کے انتقال کے بعد قبیلے کی سربراہی ایرترول کے حصے میں آئی، جو اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایرترول اپنے قبیلے کا سردار بنا، اس وقت ان کا قبیلہ صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ان کا قبیلہ جب سلطان علاؤدین سلجوقی کی پناہ لینے کے لیے پونیا کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور یہی واقعہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایرترول کا قبیلہ جب پونیا جا رہا تھا تو راستے میں انگورا کے قریب ایرترول کو 2 فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ دونوں فوجوں سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے کمزور فوج کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ 400 سوار لیے اور جنگ کے میدان میں کود پڑا اور کمزور فوج کے شانہ بشانہ لڑنے لگا۔ ایرترول نے میدان میں ایسی جاں بازی دکھائی کہ مخالف فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ایرترول کو پتہ چلا کہ اس نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ علاؤدین سلجوقی کی فوج تھی، جس سے وہ پناہ لینے جا رہا تھا، جبکہ اس کی مخالف فوج تاتاریوں کی تھی۔ ایرترول کے اس کارنامے اور بہادری سے سلطان علاؤدین سلجوقی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایرترول کو بازنطینی سرحد کے قریب سوغت کا زرخیز علاقہ دیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر بازنطینی اکثر حملے کرتے رہتے تھے۔ ایرترول نے چند ہی دنوں میں سارے علاقے میں اپنی شجاعت کی داغ بٹھا دی۔ ایرترول کی بہادری دیکھ کر ارد گرد کے ترک قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور یوں ایرترول ایک بڑی قوت بن گیا۔ ایک سردار کا اس طرح طاقت حاصل کرنا سلطان علاؤدین کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرترول کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سلطان کا نائب بننے کے بعد ایرترول نے بازنطینیوں اور تاتاریوں سے کئی جنگیں لڑیں اور کئی مقبوضہ علاقے ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایرترول اتنا طاقتور تھا، پھر اس نے خود مختار ریاست قائم کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے وفاداری۔ ایرترول نے کونیا کے سلطان علاؤدین سلجوقی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی اور ان کا نائب بن کر رہا۔ ایرترول چاہتا سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بن سکتا تھا، لیکن اس نے آخری دم تک سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان خان اول نے بھی اپنے باپ ایرترول کی طرح کونیا کے سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور اپنی فتوحات کے ذریعے اپنی خود کی شان بڑھانے کی بجائے اپنے سلطان کی عزت میں اضافہ کیا۔ ہمیں ترکی کے جھنڈے میں چاند کا نشان نظر آتا ہے، یہ دراصل سلطان علاؤدین سلجوقی کے جھنڈے کا نشان تھا، جو ایرترول نے ان کے نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا، اور آج تک یہ چاند کا نشان ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔